خواتین حضرات السلام علیکم. ذکر کربلا، ذکر امام حسین، ذکر شہداء ایسا پاک ذکر ہے کہ جس سے دل منور ہوتے ہیں. وہ تمام لوگ جو حق و باطل کی مارکے میں کسی خوف کا شکار ہیں، کسی مخمصے کا شکار ہیں، جو اگر اور مگر کے مابین کہیں کھڑے ہیں، ان کے دلوں کو جتنا قوی ذکر کربلا کرتا ہے، ان کو استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹ جانے کی جتنی توفیق کربلا عطا کرتا ہے، انسانی تاریخ میں کوئی واقعہ، میرا دعویٰ ہے، اس کا کسی صورت نعم البدل پیدا کر نہیں سکتا. محفل میں فہد ہمارے ساتھ ہیں. فہد ہمیں عزاداری کی روایات، عزاداری کا حسن، عزاداری کا انداز اور ہماری ثقافت میں جو عزاداری کا مقام ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے خوش الحان سلام گزار ہیں کہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما رہے ہیں ذکر مدح جناب امام علی مقام کر کے. فہد، پچھلی دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے ہمیں بتایا کہ مجالس کا اہتمام کیسے کرتے ہیں، اور آپ نے خاص طور پہ ایک نکتہ کہا تھا تبرک کا. جی چاہتا ہے کہ میں اس تبرک کے بارے میں کچھ بات آپ کے ساتھ اپنی آمختہ دہرا لوں اور ناظرین تک بھی بات کو پہنچا دوں. خواتین حضرات، کھانا کھانا ہوا کرتا ہے اور کھانے کے آداب ہیں، اور دسترخوان پہ رزق کی بڑی اہمیت ہے، اور حدیث رسول قدسی یہ ہے کہ اگر نوالا دسترخوان پہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لو، اسے بالکل معیوب نہ جانو. لیکن پھر کیا کمال ہے، حسین کا کیا اعجاز ہے کہ وہی کھانا جب حسین کے نام کا تبرک بنتا ہے تو اس کی بھی اتنی پاکیزگی، اس کی بھی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے کہ بغیر وضو وہ بھی مائیں نہیں کھانے دیتی. اس کے لیے بھی یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ حسین کے نام کا ہے، لہٰذا اس کی بڑی حرمت کرنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے لنگر حسینی کا ایک اعجاز یہ بھی دیکھا کہ وہ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، وہ جس کے بچوں کو کچھ میسر نہ آیا 7ویں کی شب سے عاشور کی شب تک، اس کے نام پر آج جگہ جگہ سبیلیں لگتی ہیں. اس پیاسے کے نام پہ آج ہر طرح کا مشروب بٹتا ہے، اس بھوکے کے نام پہ عمدہ سے عمدہ کھانا بٹتا ہے، اور دینے والا لینے والے سے یہ نہیں پوچھتا کہ تیرا مذہب کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے، تو کس نسل کا ہے، تو کس رنگ کا ہے. جو یہ حسین کا ایک اعجاز ہے کہ وہ انسانیت کا پیام لے کے چلا، اور آج اس کے تبرک میں بھی یہ حسن ہے کہ بنانے والا اس کا اہتمام ایسے کرتا ہے کہ عبادت کر رہا ہے، لیکن بانٹتے ہوئے دینے والے سے یہ پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ تو اس قابل بھی ہے کہ حسین کا تبرک لے سکے یا نہ لے سکے. ایک بھوکے پیاسے کے کلام کو اور اس کی شخصیت کو، جو پھر وہیں میں بات لے کے جاتا ہوں کہ یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کے کلام کو ہم نے بلند کیا ہے. فار میں چاہوں گا کہ اس موقع پر اگر کوئی آپ ہمیں ہدیہ سلام پیش کریں. زندگی کا ہر اجالا جڑا ہے اس روشنی سے جس کی توانائی سے ہر شے ہے روشن. جیسے آپ اسکائی الیکٹرک کے ساتھ. اسکائی الیکٹرک ایک ایسا اسمارٹ سولر سسٹم جو نہ صرف سورج سے آپ کے کاروبار اور گھر کے لیے بجلی بنائے بلکہ انٹیلیجنٹلی اسے مینیج اور سٹور بھی کرے اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت کرے. اسکائی الیکٹرک کا کوالیفائڈ سٹاف ہر فالٹ کو دے فوری رسپانس، جبکہ موبائل ایپ سے آپ اپنے سسٹم کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں. اب بجلی کب جاتی ہے اور کب آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اسکائی الیکٹرک کے ساتھ روشن دن رات. اسکائی الیکٹرک، پاورڈ بائی انٹیلیجنس. سینے پہ بابا کے سوں کہاں، تیر ہی تیر ہیں. میں سینے پہ بابا کہ سوں کہاں، تیر
ہی تیر ہیں، کند خنجر سے سوکھا گلا کٹ گیا، میرا بابا مگر پھر بھی پیاسا رہا، آ گئی رات میں نے نہ پانی پیا، آ گئی رات میں نے نہ پانی پیا، کتنے سینے پہ ہیں زخم نو کے سنا، تیر ہی تیر ہیں، دیکھیے دادا بابا کا کیا حال ہے، دادی زہرا یہی آپ کا لال ہے، لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہے، جسم ٹکڑے ہوا ٹوٹی ہے پسلیاں، تیر ہی تیر ہیں، بھیا سجاد پر آپ ہے مشکل بڑی، آپ کے بعد کیا کیا مصیبت پڑی۔ ایک بار پھر خوش آمدید فہد، آپ سے کلام بھی ہم سن رہے تھے۔ اچھا فہد، اب میں چاہوں گا کہ خاص ہم جو سلام گزاری کی روایت ہے، جو مرثیے کی روایت ہے، کچھ اس پہ بات کر لیں۔ کلام کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ ایک سوال میرا یہ ہوگا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہوگا کہ اس کی لے جو طے ہوتی ہے، جو ترنم طے ہوتا ہے، اس میں کس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی لے عام گانے سے بہت مختلف ہوتی ہے، اس میں غنا کا پہلو نہیں ہوتا، جو جسے کہتے ہیں یہ ردم تو ہوتا ہے، میلڈی نہیں ہوتی، تو یہ کیا اس میں خیال رکھا جاتا ہے؟ اور پھر گلوں کو صاف رکھنے کے لیے آپ سکہ بند آرٹسٹ ہیں، تو وہ کیا آپ اس میں اپنی جو کیا کہیں گے اس کو کہ احتیاط کیا رکھتے ہیں؟ اس میں جو میں احتیاط سے سٹارٹ کروں گا کہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو ریگولر پڑھنے والے ہیں، آپ جتنا مرضی پڑھیں گے آپ کا گلا نہیں خراب ہوگا۔ واہ، گلا آپ کا اس وقت خراب ہوتا ہے کہ جب آپ کو ریسٹ نہیں ملتا۔ اچھا، آپ کے گلے کو ریسٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ 2 مہینے مسلسل پڑھتے رہتے ہیں؟ ہاں، وہ پڑھتے رہتے ہیں تو وہ پڑھنے کی وجہ سے کبھی بھی گلے میں پرابلم نہیں آئی۔ اچھا، وہ صرف تھکن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا، جب آپ کی نیند پراپر پوری ہو جائے گی تو آپ کے معاملات جو ہے بہتر ہو جائیں گے۔ ہاں، لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ نوخوانی سلام کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ نے چاول کھائے، چاول کے بعد چکناہٹ ہے، اس کے اوپر آپ نے پانی نہیں پینا، یا آپ نے پائے کھانے، بلکہ ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے پائے کھا لیے، پائے کے اوپر میں نے پانی پی لیا، پورا دن تو میں پڑھتا رہا لیکن آخر میں میرا ایسا گلا بیٹھا کہ میں پڑھ نہیں پایا، تو پھر میں گیا چکنائی سے آپ نے دور رہنا ہے اور باقی غرارے کریں، اور جو نارمل اپنا ایک وہ ہے پانی، آپ بہت زیادہ ٹھنڈا نہ لیں لیکن نارمل پانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کا بہت زیادہ پڑھنے سے آپ کا گلا تر ہونا بھی ضروری ہے، کہ آپ جتنا پیئیں گے تھوڑی بعد پانی کا سپ لیا، اس سے آپ کو ایک جو ہے ریلیف ملا۔ اچھا، باقی دونوں پائے سے ہم ذرا بات کو آگے لے جائیں۔ ہاں، جو اہم بات ہے کہ کلام کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، لے طرز کیسے طے ہوتی ہے؟ طرز میں یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو شعراء حضرات ہیں ہمارے، سب سے پہلے تو وہ اس کلام کو لکھتے ہیں، لکھوانے کے بعد خاص طور پہ بھی لکھا جاتا ہے، خاص طور پہ لکھا جاتا ہے، اور اب تو یہ ہے کہ نوحہ خانوں سے منسوب ہو کے کلام لکھا جا رہا ہے، ان سے کلام ہو کے لکھا جاتا ہے، ایک یہ طریقہ کار ہے۔ اس کو لکھا جانے کے بعد لکھ لیا کلام لکھنے کے بعد جو ہے اس کو اس کی ایک دھن بنائی جاتی ہے، کمپوز بنایا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی طرزیں بھی بنا لیتے ہیں، جیسے میں نے کلام اس میں پڑھا تھا، اس کی میں نے خود طرز بنائی۔ اچھا، اور نارملی یہ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے کہ طرز بنانا اس کلام کو، اور کوشش اس میں یہ کرنا کہ کوئی گانے کی طرز نہ ہو، کیونکہ اکثر ہمارے ہاں لوگ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ گانے کی طرز ہوگی، اکثر گانے کی طرز میں لائی۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو نئے کلام ہیں،
آپ کیا کرتے ہیں کہ اب آپ کو طرز نہیں آ رہی, آپ کسی پرانا کلام اٹھایا آپ نے جس کی طرز تھی, اس کلام کو اس کے ساتھ میچ بہر اگر وہی ہے, بہر وہی ہے, آپ نے اس طرح کر دیا. اور جو دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں ایک ڈفرینس ہے. میں یہ کہتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوح خان یا سلام خان جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں. میرے خیال میں نوح خان, سلام خان, کوئی بھی نعت خان, وہ پیدا ہوتے ہیں بیسکلی. ان کو اگر آپ گروم کریں گے, آف کورس ایک شخص ہے جس کی آواز میں سر نہیں ہے, اس کو آپ جتنا مرضی پڑھا لیں اس میں نہیں آئے گا, اس کے اندر سر نہیں آ سکے گی, وہ جتنا مرضی لیول پہ چلا جائے. لیکن تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اور بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو آپ عاجزی انکساری کے ساتھ اس کا خیال رکھیں اور اس کو کسی نیک مقصد کے لیے یوز کریں. اور آواز کی پاکیزگی جو ہے وہ آپ کی اپنی پاکیزگی سے جڑی ہوئی ہے. خواتین حضرات, سوال میں نے کیوں کیا تھا, فارض نے تو اپنی معصومیت میں بڑا ہی خوبصورت میں پائے کا قصہ بھی سنا دیا, لیکن بہت ضروری یہ ہے کہ اس سوال کی روح کو سمجھا جائے. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کربلا کی ایک اپنی تہذیب ہے, اور فرش ازا نے اس تہذیب کو ہفت رنگ میں بکھیرا ہے. جو کربلا پہ جو محرم کے حوالے سے, فرش ازا کے حوالے سے جو نیاز بنائی جاتی ہے, اس میں بھی تہذیب کا عنصر ہے. ہم نے اس پہ بات کی. بین ہی اسی طرح سے وہ میں نے عزت لکھنوی کے سلام کا ذکر کیا تھا, کربلا ایک آفتاب جس کی تنویریں بہت. ایک تنویر یہ بھی ہے کہ اس نے ہماری شاعری پہ, ہماری گائکی پہ اتنا سخت اثر چھوڑا ہے کہ خود ایک ژانرا ڈیولپ ہوا ہے. مرثیے کا ژانرا. انا سخرفا نے لکھا, آپ بہت مشہور ماسکو یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں, کہ اوڈیسی کے بعد جو یونانی ادب میں سب سے بڑی نظم ہے, اس کے بعد دنیا کے کسی ادب میں ایسا ژانرا دیکھنے کو نہیں ملتا جو مرثیے کا ژانرا ہے. سو گویا ایک واقعے نے, وہ جو 3 پہر کا واقعہ تھا, وہ جب پھیلا تو ایسا پھیلا کہ اس نے جہاں مختلف چیزوں پہ اثر چھوڑا, وہاں ادب پہ ایسا اثر چھوڑا ہے کہ ایک پورا ژانرا نیا ڈیولپ ہوا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا ژانرا جو ہے وہ اس مرثیے کو پڑھنے کا ہے. اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے, فہد نے جو بات کی تھی اسی سے جوڑ کے. فہد, یہ بھی ایک آپ کو بڑی دلچسپ سی بات بتاؤں کہ مرثیہ خوانی, نوحہ خوانی, سوز خوانی, اس کے لیے خاص طور پہ کھماج جو ایک راگ ہے, اس راگ کے 5-7 سروں کی بجائے فقط 5 سروں کا انتخاب کیا گیا, کیونکہ استادوں نے 2 سر گرا دیے احترام امام میں, اور اس سے جو سوز پیدا ہوا, اس سے جو گداز پیدا ہوا, اس سے جو غم پیدا ہوا, غنا نکل گیا 2 سروں کا, اور جو سوز گداز تھا وہ رہ گیا. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ نام رکھنے سے لے کر خوشی غمی بنانے تک, خوشی غمی منانے سے لے کر فرش ازا پہ کس طرح سے فرش بچھایا گیا, کہاں آپ نے گاؤ تکیہ رکھا, کس طرح سے آپ نے مسند رکھی, ادھر پیٹ نہیں کرنی ہے, کیسے علم سجائے گئے, کیسے کھانا پکایا گیا, اور کیسے پھر کلام کا انتخاب ہوا, کیسے اسے گایا گیا. یہ وہ چیزیں جو ہم روزمرہ کرتے ہیں, زندگی کے ہر بہن بھائیوں کی شادی میں گایا جاتا ہے, دیگیں پکتی ہیں, کپڑے بنائے جاتے ہیں, لیکن یہ سب چیزیں جب حسین کے نام سے منسوب ہو جاتی ہیں, ان کا انداز ہی مختلف ہو جاتا ہے, ایک نئی تہذیب جنم لے لیتی ہے. یہ کربلا کا اعجاز ہے, اور آپ بھی اس اعجاز کے مظہر ہیں, میں بھی اس کا ایک حقیر سا پرتو ہوں. اور آج دنیا بھر میں جہاں جہاں حسین کا ماتم منایا جا رہا ہے, ہر شخص اپنی ذات میں ایک آئینہ بن گیا ہے جو صرف ایک منظر دکھا رہا ہے, 61 ہجری کے کربلا کا. کیا کمال ہے کہانی کا, کیسی کہانی ہے یہ کہ اتنی مختصر ہے لیکن پھیلی تو قسطوں پہ قسطیں آ رہی ہیں اور سیریل ختم نہیں ہو رہا. کیا کربلا ہے. خواتین حضرات, نقطہ کربلا کا یہ ہے کہ مظلوم کے بیان کو بلند کیا گیا ہے. وہ جس نے اللہ کا وعدہ نبھایا تھا, اللہ اب اس سے کیا گیا وعدہ نبھا رہا ہے, اور اللہ کا وعدہ تا حشر رہے گا. اس کا سب سے بڑا ثبوت 1400 سال سے ہر ایک تہذیب میں
تمام تر پابندیوں، تمام تر مشکلوں، تمام تر مصائب، تمام تر علتوں کے باوجود ذکر حسین کو منانا ہے. یہ ذکر بلند کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ ذکر مقبول ہے، اس لیے کہ یہ ذکر محترم ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.